नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, दिन टेलीविज़न के प्रोग्राम कुरान करीम एक मुसलसल मौजज़ा का आज 16वां हिस्सा पेश है और आज हमारा मौजू है मज़ामीन कुरान। मज़ामीन कुरान से हम ये मुराद लेते हैं कि कुरान के बुनियादी थीम्स क्या हैं। कुरान का हर किताब का कोई ना कोई नफ्से मज़मून या सब्जेक्ट मैटर होता है। कुरान करीम का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो थीम्स ऑफ कुरान क्या हैं। और मैं दो नए थीम्स के बारे में, किताबुल्लाह 20 थीम्स का तज़किरा करता है, दो के बारे में मैं इख्तिसार के साथ दो छोटी छोटी आयात पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ व क़ाल अल्लाहु ताला व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़। एक और कुरान की आयत का एक हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया कैला यकून दौलतन बैनल अग़निया मिनकुम। नाज़रीन, इन आयात के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने वर्षे में ये जायज़ा ले लें कि मज़ामीन कुरान पे गुज़श्ता 1400 साल में हमारे असलाफ़ में से कौन कौन से लोग लिखते रहे। हमारी तारीख़ में, हमारे असलाफ़ में 3 बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने थीम्स ऑफ कुरान पे लिखा। इब्न जरीर तबरी हैं, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी हैं और तीसरे बहुत बड़े एक मशहूर तफसीर के मुफस्सिर हैं बदरुद्दीन ज़रकशी, अल बुरहान फ़ी उलूमिल कुरान के ये आथर हैं। इन तीनों ने ख़ास तौर पर 3 थीम्स बयान किए हैं। इनका ख्याल है इन तीनों का कि कुरान करीम ख़ास तौर पर इन 3 चीज़ों का तज़किरा करता है। नंबर 1 तौहीद का, ज़ाहिर है कि ये बुनियादी थीम है कुरान का कि अल्लाह ताला एक है और बुतों की पूजा नहीं की जा सकती। दूसरा, इन तीनों की राय में जो मेजर थीम है कुरान का, उसको इनके अल्फाज में अल अखबार या तज़कीर, यानी पुरानी उम्मतों के वाक़यात और उन जो अल्लाह की हुक्म-उदुली करने वाली कौमें थी, अल्लाह ने फिर उनके साथ क्या मामला फरमाया, ये दूसरा थीम। और तीसरा थीम बिलउमूम इन तीनों ने यही लिखा कि वो अहकाम या कमांडमेंट्स हैं, यानी तौहीद, अखबार या तज़कीर और अहकाम यानी कमांडमेंट्स। ये इब्न जरीर तबरी ने, इब्न अरबी ने और ज़रकशी, तीनों उलमा की राय ये है। उसके बाद बरे सगीर पाक व हिंद में एक बहुत बड़े आलिम आए, हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी। उन्होंने इस मौजू पर एक अलग किताब लिखी, फ़ारसी में छोटी सी किताब है। किताब का नाम है उलूम पंजगाना। उलूम पंजगाना हमारे मदारिस में, इस्लामियात में पढ़ाई जाती है आला लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। उन्होंने कहा कि 5 थीम्स हैं कुरान करीम के, 5 चीज़ें हैं ख़ास तौर पर जिसका कुरान करीम तज़किरा करता है। उनके बकौल 5 उलूम पंजगाना जो हैं वो है कि अहकाम यानी कुरान की कमांडमेंट्स क्या हैं। नंबर 2, उनके लफ्ज़ों में मुखालिफा, मुखासमा से उनकी मुराद ये है कि पहले दिन से हक और बातिल में जो आवेज़िश है, जो झगड़ा है वर्चूज़ और वाइसिस में, हक व बातिल की जो आपस में ठनी हुई है, कुरान करीम उसका बार बार तज़किरा करता है। तीसरा, तज़कीर बे आला इल्लाह, अल्लाह ताला ख़ास तौर पर अपने बंदों पे अपनी नेमतों का तज़किरा करता है कि मैंने तुमको मौसम दिए हैं, मैंने तुमको अच्छे एहतराम करने वाले रिश्ते दिए हैं, मैंने तुमको दुनिया में इन नेमतों से नवाजा है। कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह मियाँ अपने एहसानात या हमारे ऊपर जो उसने करम किए हुए हैं वो गिनवाता है। और चौथा मौजू
حضرت شاہ ولی اللہ کی رائے میں قرآن کا تھیم جو ہے وہ ہے تذکیر بے ایام اللہ۔ قرآن کریم خاص طور پر تذکرہ کرتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ ان سے پھر کس طرح پیش آتا ہے۔ اور پانچواں تھیم ان کے بقول کہ قرآن کریم کا پانچواں تھیم تذکیر بالموت وما بعدہ، کہ ہم میں سے ہر کسی نے چلے جانا ہے، کسی نے جلدی کسی نے دیر کے ساتھ، اور اس کے بعد ہماری جزا و سزا کیسے ہوگی، نیک لوگوں کو کس طرح اجر دیا جائے گا اور برے لوگوں کو اللہ میاں اس دنیا میں برے کاموں کی سزا آخرت میں کس طرح دے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ دور حاضر میں ایک شخص، اس نے بہت خوبصورت کتاب لکھی، جس اورینٹلسٹ میں امریکہ میں یا برطانیہ میں ہماری ملاقات ہوئی، اور خاص طور پر اس کتاب نے بے شمار لوگوں کو انسپائر کیا۔ وہ کتاب تھی ایک پاکستانی اسکالر فضل الرحمان کی، میجر تھیمز آف قرآن کے نام سے۔ انہوں نے قرآن کریم کے 8 میجر تھیمز بیان کیے ہیں۔ خاص طور پر صفات باری تعالیٰ ایک تھیم ہے ان کی رائے میں، انسان کی ایک فرد کی انفرادی حیثیت، تیسرا ایک فرد کی معاشرتی حیثیت، چوتھا قوانین فطرت اور نیچر، پانچواں رسالت اور وحی کا تصور قرآن کا، چھٹا حیات بعد الموت، ساتواں یہ گمراہی کیا ہے اور شیطان کے کام کس طرح کے ہیں، اور آخری ان کا تھیم ہے کہ اسلامی معاشرے کا ارتقاء۔ قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں اگر اسلامی معاشرہ بنایا جائے گا تو وہ کس طرح وقوع پذیر ہوگا۔ یہ 8 تھیمز ہیں جو ڈاکٹر فضل الرحمان نے اپنے میجر تھیمز آف دا قرآن میں خاص طور پر گنوائے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار احمد ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن نئے انداز سے میرے ساتھ مخاطب ہوتا ہے۔ ہر بار قرآن پڑھتے ہوئے مجھے نئے مضامین سوچتے ہیں، اور یہی مضامین قرآن کے بارے میں ناظرین یہ درست بات ہے۔ اگر آج تسخیر کائنات کی بات ہوتی ہے، اگر آج سائنسدان یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے اور آسمان اندیکھی منزلوں کی جانب پھیلتے جا رہے ہیں، تو مجھے قرآن کریم کی یہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ وَبَنَيْنَا السَّمَاءَ بِأَيْدٍ، ہم نے اپنی طاقت سے آسمانوں کو بنایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ، اس طرح آیت ہے کہ اور ہم ان آسمانوں کو وسعت دینے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، تسخیر کائنات کی بات ہوتی ہے تو قرآن کریم کی کم و بیش 800 آیات مجھے بتاتی ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو، اجرام فلکی کو، سورج اور چاند کو اس اشرف المخلوقات کے لیے کس طرح مسخر کر دیا ہے۔ اور اگر انٹرنیشنل میڈیا پہ بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے تو قرآن کریم کی 20 آیات مجھے پتہ دیتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بنیادی حقوق ہی قرآن کریم کا اصل موضوع ہے۔ اور اگر انسانوں کی برابری کی بات ہوتی ہے دنیا میں، اگر کوئی بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے تو بنیادی حقوق کی پہلی دستاویز کو مد نظر رکھیں، اس سے صدیوں پہلے قرآن کریم ہمیں بیان کرتا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ۔ کس بات پہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو؟ تمہیں تو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ میاں نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو بھی ہم نے انسان پیدا کیا ہے اس کو ہم نے ایک احترام دے کے پیدا کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہے۔ اللہ نے تو کہا جس کو بھی ہم نے انسان بنایا ہے اس کو صاحب تکریم بنایا ہے۔ کہنا ناظرین میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ماحول میں جس چیز کا شور ہوتا ہے بخدا ہمیں یہ سجھائی دیتا ہے کہ قرآن کریم کا شاید اصل موضوع یہی ہے۔ آج جو 2 آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔
قرآن نے کہا کیونکہ یہ آج کا خاص طور پر موضوع ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ہم تمہیں دنیا میں اقتدار سے نوازیں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ لام تاکید بھی ہے اور اس کے بعد ایک اور تاکید کا حرف بھی آیا ہے، گویا جس طرح قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک کام کرے گا، جو لوگوں کا خیال رکھے گا، ہم اس کو دنیا میں اقتدار دیں گے۔ ہاں، آپ دھوکے دہی سے چند 2 دہائیاں گزار لیں گے، 3 دہائیاں گزار لیں گے، لگاتار آپ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو زمین میں قرار بخشتا ہوں، میں اس کو زمین میں اقتدار بخشتا ہوں، مستقل رہنے دیتا ہوں۔ ہاں، یہ مقتدر لوگوں کے سوچنے کی بات ہے۔ اگر تو وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، یقین جانیے کہ انہیں کوئی نہیں ہٹا سکے گا۔ اگر وہ اپنے لیے جعلی بیانات چھپواتے ہیں، اپنے لیے وہ منورنگ کر کے اپنے ماہرین سے ترقی کی مثالیں سامنے لاتے ہیں جو کہ در حقیقت نہیں ہیں، تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوگا اللہ میاں اسے دھرتی پہ رہنے دے گا۔ اس کو مضامین قرآن کو استاد محترم ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر برہان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ 3 بنیادی آئیڈیل ہیں قرآن کریم کے، 3 بنیادی آئیڈیل ہیں اور یہی 3 اس امت کی شناخت ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم ایک نظریاتی گروہ ہیں، ہمارا ایک ورلڈ ویو ہے، ایک فلسفہ حیات ہے، زندگی کے بارے میں ہم ایک خاص موقف رکھتے ہیں، اور ہمارا جو موقف ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے پورے انسانوں کو برابر حقوق دے کے بھیجا ہے، اور دھرتی پہ جو بھی آیا ہے وہ برابر حقوق لے کے آیا ہے۔ تو یونٹی آف مین کائنڈ بنیادی تصور ہے قرآن کریم کا۔ دوسرا قرآن کا بنیادی تصور یہ ہے استاد محترم ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی رائے میں کہ ہم ورلڈ نیشن ہیں، ہم کسی ایک جزیرے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم کسی ایک کانٹیننٹ کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافۃ للناس پوری دھرتی کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، اسی طرح مسلمان پوری دھرتی کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور اس وقت ناظرین گرامی آپ دیکھتے ہیں یہ نارتھ ہو یا جنوب ہو، دنیا کا کون سا حصہ ہے جہاں مسلمان نہیں ہے؟ ہر ملک میں، ہر کانٹیننٹ میں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہاں، اس بات سے بسا اوقات جن لوگوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینا ہے وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نہیں، بر صغیر پاک و ہند کا تو اپنا مسلمانوں کا کلچر ہے، وہ ہندوؤں کے کلچر کے ساتھ ملتا ہے، وہ بھی ہمارے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی ان جیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ بیچ میں ایک سرحد کی لکیر آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کلچر ہندوؤں کا کلچر نہیں ہے، ان کا کلچر اور ہے، ہمارا کلچر اور ہے۔ میں نے ہندوؤں کو امریکہ میں دیکھا ہے اپنے بریف کیس میں چھوٹا سا خدا رکھ کے جہاں جی چاہتا ہے خدا کو سامنے کھڑا کر کے اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ میرا خدا کسی بریف کیس میں نہیں آتا، میرا خدا تو وہ کرسیہ السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں سے بڑی جگہ پہ ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، میرا خدا آسمانوں سے بھی وسیع ہے، لیکن وہ میرے دل میں سما جاتا ہے، وہ بریف کیس میں نہیں سماتا۔
हिंदू जिसको पूछते हैं हम उसको ज़िबा करके खाते हैं। अगर कोई इस गलत फहमी में है कि हिंदू हमारे कल्चर को अपना कल्चर समझता है, खुदा की कसम कभी किसी ब्राह्मण ने मुसलमान के कल्चर को अपना कल्चर नहीं समझा। हाँ, मुझे याद आता है कि अमेरिका में एक 6-7 साल हमने बरतानिया में अमेरिका में काम किया। हर मुस्तशरिक को हमारी इसी बात पे तकलीफ हुई कि जब भी हम लफ्ज़ मिल्लत इस्तेमाल करते थे, जब भी हम लफ्ज़ उम्मत इस्तेमाल करते थे, वो हमें कहते थे यार तुम पाकिस्तानी बनो, तुम क्या मिल्लत और उम्मत लगाए फिरते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि 92-93 में यरूशलेम पोस्ट का चीफ एडिटर लियोन टी हदर, उसका एक आर्टिकल आया अमेरिका में छपा, बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल में, द ग्रीन पैरल, सब्ज खतरा। उसके आर्टिकल का उन्वान था सब्ज खतरा। उसमें वो इस बात को डिस्कस करता है कि दुनिया के 200 ममालिक में, या आज 206 ममालिक हैं, उनमें से 59 या 60 मुल्क इस्लामी हैं। अगर ये इकट्ठे हो गए तो हम क्या करेंगे। तो ये यहूदी जो आजकल कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज वाशिंगटन का एरिया स्टडी स्पेशलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिसिस का माहिर है, वो कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, इन 60 मुल्कों को हम इकट्ठा नहीं होने देंगे। हमारे कुछ दोस्तों ने उस सेमिनार में उससे पूछा आप किस तरह इनको इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो उसने एक बड़ा क्लासिकल जुमला बोला कि हम सारे मुसलमानों को वी शैल कीप देम बिजी इन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हमने उससे रिक्वेस्ट की कि ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की वजाहत करें, तो उसने कहा कि हम वहाँ की आबादियों को अपने हुक्मरानों के साथ टकराते रहेंगे, हुक्मरानों को अपनी आबादियों पे सख्त हाथ रखने का कहते रहेंगे और हम उनको इस तरह आपस में बिजी रखेंगे। यकीन कीजिए ये आलमगीर कौम है, लेकिन इस आलमगीर कौम बाकी जितनी भी मज़ाहिब हैं, अब तो दुनिया का सियासी नक्शा बता रहा है कि इसराइल, हिंदुस्तान और अमेरिका ये गठजोड़ है। लिहाजा सदियों से जो कहा जाता रहा और वो प्रोवर्ब की सूरत इख्तियार कर गया, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, अब ये सारे मुसलमानों को समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आता तो सिर्फ हमारे मुक्तदर तबके को समझ नहीं आता कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। और तीसरी हमारी पहचान नाज़रीन गिरामी वो ये है, पूरी दुनिया के मुसलमान एक पार्टी हैं और हमारे रहनुमा खुद जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही पार्टी हैं, एक ही पार्टी हैं और उसके लीडर खुद आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यकीन कीजिए कि आप किसी इस्लामी मुल्क में जाएं, जिस तरह पाकिस्तान के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निछावर करते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान इसी तरह आप पे जान निछावर करते हैं। काश के ये OIC हो या इस्लामी ममालिक की कोई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी खड़ी हों कि 70% दुनिया के वसाइल हमारे पास हैं। हमारे पास 1 अरब 60 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है दुनिया में, हर चौथा आदमी मुसलमान है। ये अपने ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठे कर लें, अपने मादनी वसाइल को इकट्ठा कर लें, अपने दिफा को इकट्ठा कर लें, तो फिर किसी ताले आज़मा की नज़र पाकिस्तानियों की तरफ और मुसलमानों की तरफ नहीं आएगी। मैं दुखे दिल के साथ कहता हूँ कि पिछले दिनों में 55 या 60 फ़लस्तीनी एक दिन में शहीद हुए और किसी इस्लामी मुल्क से ढंग के साथ इन ज़िबा होने वाले मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं निकली। हर कोई अमेरिका को खुश करके अपने इक़्तिदार को दवाम देने की फ़िक्र में है। हाँ नाज़रीन गिरामी,
یہ مضامین قرآن میں کہہ سکتا ہوں کہ اصل تو قرآن کا مضمون، قرآن کا اصل موضوع انسان ہے۔ انسان دنیا میں صلح و صفائی کے ساتھ، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ کس طرح رہ سکتا ہے، اور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسے کر سکتی ہیں، یہ مضامین قرآن میں اہم ہے۔ اور ایک اہم موضوع جو کہ دولت کی مساوی تقسیم، یہ بھی قرآن کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس کو آئندہ انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ میں بھول نہ جاؤں، ایک اور قرآن کریم کا بہت اہم تصور ہے، وہ ہے کہ معاشرے وہ کامیاب ہوتے ہیں جہاں انصاف ہوتا ہے، اور انصاف میں سب سے ضروری انصاف لوگوں کے درمیان وسائل اور معاشی انصاف ہے۔ آج معاشی انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شاید بینکنگ ہے۔ میں قرآن کریم نے دراصل ہمیں اس بارے میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ لوگوں دیکھنا، یہ قرآن کی ہمارے لیے حکم ہے، قرآن کا دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے اغنیاء ہی میں گھومتی رہے۔ اغنیاء میں دولت کس طرح گھومتی ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال آج کی بینکنگ ہے۔ آج ایک بینک 15% کو ایک سال کے لیے کسی کو فرض کر لے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے۔ وہ جو مقروض آدمی ہے، جو قرض لینے والا ہے، سال کے بعد 1,15,000 واپس کرنے کا پابند ہے۔ وہ دراصل 1 لاکھ قرض لے کے وہ فوری طور پر اپنے پاس نہیں رکھتا، اس نے جس کسی کو دینا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نے، ایک مسٹر شاہ نواز ہیں، انہوں نے 10 لاکھ انہوں نے قرض لیا، اور انہوں نے 10 لاکھ قرض لے کے انہوں نے ٹریکٹر خرید لیا۔ وہ ٹریکٹر جس سے خریدا انہوں نے پھر بینک میں جمع کرا دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بینکرز کہتے ہیں 1 سال کے عرصے میں یہی پیسہ کم از کم 9 مرتبہ دوبارہ سود پہ دے دیا جاتا ہے، اور جو پہلے شخص نے 15% پہ لیا تھا وہ 9 مرتبہ مزید وہ 15% پہ وہی پیسہ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ سارا سمٹ کے اس بینکر کے پاس آ جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں امریکہ سب سے بڑا ملک ہے، 7 بینک ہیں جن بینکوں نے امریکہ کا گلا دبوچا ہوا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح کو درد مند لوگ کہا کرتے تھے آج سے 40-50 سال پہلے کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم ماسکو میں منہ چھپاتا پھرے گا، حقیقت یہ ہے کہ اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ وقت جلدی آئے گا جب سرمایہ داری نظام انشاءاللہ بہت جلد یہ واشنگٹن میں سرمایہ داری نظام اپنا منہ چھپاتا پھرے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان درد مندوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سامنے رکھ کے ایک مالیاتی نظام وضع کرتے۔ یہ خاص طور پر پاکستان کے علماء معیشت کا اور علماء کرام کی یہ ذمہ داری تھی، اور بشمول میرے مجھے مالیاتی نظام اتنا ہی سمجھ آتا ہے کہ میں چیک لکھتا ہوں، اگر پیسے ہوں گے تو مجھے مل جائیں گے، نہیں تو چیک باؤنس ہو جائے گا۔ یہ مسلمان علماء کا کام تھا کہ وہ اس مغرب کے مالیاتی نظام کے مقابلے میں ایک مالیاتی نظام پیش کرتے۔ ناظرین گرامی، آئندہ بھی قرآن کے ان موضوعات پہ، مختلف موضوعات پہ بات ہوتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔